والدین یا بڑے موجود ہوں تو ان کے سامنے باتیں کرنا اور بیٹھنا تو ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، مگر اکیلے گاڑی میں گھومنا یا کہیں جانا۔ آخری سوال ہے کہ اگر عورتیں احتکام میں بیٹھنا چاہیں تو کیسے بیٹھیں، اور اگر گھر میں بیٹھنا چاہیں تو کیسے بیٹھیں؟ اگر عورتیں احتکام میں بیٹھنا چاہیں تو کچھ مسجدوں میں بھی اہتمام ہوتا ہے جہاں باقاعدہ کچھ عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، تو وہاں ایک ماحول بھی ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا، وہاں مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں کالی روڈ پہ ایک مسجد ہے عتیق آمنہ، وہاں پہ بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں بیٹھنا چاہیں تو یہ ہے کہ ایک جگہ یہ کمرہ محسوس کرنے جہاں آمد و رفت بہت کم ہو، ڈرائنگ روم ہو سکتا ہے یا کوئی اور کمرہ ہو سکتا ہے، تو وہاں بیٹھیں، اپنے ذکر تسبیحات اور قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت وغیرہ وہاں پہ کریں، اور جو کوئی ضروری بات ہو وہ گھر والوں سے کی جا سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل بات نہیں کی جا سکتی۔ 8 اور 12 رکعت میں کیا فرق ہے؟ 8 اور 12 رکعت میں یہی فرق ہے کہ 8 رکعت میں کم ثواب ملے گا، 12 میں زیادہ ثواب ملے گا، 4 رکعت اور ایڈ ہو جائیں گی۔ اور کیا 8 رکعت پڑھنا سنت کے مطابق ہے؟ بذرا سے بتائیں کہ جی چونکہ تراویح جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی ہے، تو مالک فرماتے ہیں اگر کوئی 36 رکعت بھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے نافرمانوں کو ہلاک کیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرو اور ڈرو۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہیں مان لیں، درا حالی کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم سمجھنا چاہو۔ وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی طور پر فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے، کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لاکھا سے یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے، سو اللہ سے ڈرو میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم خوب جانتے ہو، اس نے جانوروں سے، بیٹوں سے اور باغوں اور چشموں سے تمہیں مدد پہنچائی ہے، اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو، کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔
समूद ने भी रसूलों को झुठला दिया जब उनके भाई साले ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इन्हीं नेमतों में इत्मीनान के साथ रहने दिए जाओगे जो यहाँ तुमको मैसर हैं, बागों और चश्मों और खेतों में और खजूरों में जिनके खोशे आपस में गुथे हुए हैं, और पहाड़ों को खोद कर इसी तरह फख्र जताते खुश खुश घर बनाते रहोगे। सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उन हद से गुजर जाने वालों की बात न मानो जो ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, उसकी इस्लाह नहीं करते। वो बोले कुछ नहीं, तुम पर तो किसी ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अकल मारी गई है। तुम हमारी तरह के एक आदमी हो, इसलिए कोई निशानी लाओ अगर तुम सच्चे हो। साले ने कहा ये एक ऊँटनी है, एक दिन पानी पीने की बारी इसकी है और एक मुकर्रर दिन की बारी तुम्हारे लिए है, और सुनो इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना वरना एक हौलनाक दिन का अज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस पर इन्होंने उसकी पूंछें काट दी। सो पछताए रह गए और बिलाखिर उन्हें अज़ाब ने आ लिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और तेरा परवरदिगार इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। लूत की कौम ने भी रसूलों को झुठला दिया जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। खुदा के बंदो, क्या तुम शहवत रानी के लिए दुनिया के लोगों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो? नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से गुजर गए हो। वो बोले ए लूत, अगर तुम ऐसी बातों से बात ना आए तो यहाँ से लाजमन निकाल बाहर किए जाओगे। लूत ने जवाब दिया कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे इस अमल से सब बेजार लोगों में से हूँ। तब उसने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे घर वालों को उस अमल के अंजाम से निजात अता फरमा जो ये कर रहे हैं। सो हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात दी, एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रहने वालों में रह गई। फिर उसको और बाकी सब लोगों को हमने हलाक कर मारा और उन पर पत्थरों की हौलनाक बारिश बरसा दी। तो क्या ही पूरी तरह बारिश थी जो उन पर बरसाई गई, जिन्हें खबरदार कर दिया गया था। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। इसी तरह बिन वालों ने भी रसूलों को झुठला दिया, बन वालों ने भी रसूलों को झुठला दिया, यानी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। जब शुएब ने उनसे कहा क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। मैं तुमसे कहता हूँ कि पैमाना पूरा भरो और किसी को नुकसान देने वाले न बनो, और सीधी तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न लो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो, और उस खुदा से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहली नस्लों को भी। उन्होंने जवाब दिया कुछ नहीं, तुम पर तो किसी ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अकल मारी गई है, और ये भी कि तुम हमारी तरह के एक आदमी हो और हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा समझते हैं। सो अगर तुम सच्चे हो तो आसमान से हम पर कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। बिलाखिर उन्होंने उसे झुठला दिया तो साहिबान वाले दिन के अज़ाब ने उन्हें आ पकड़ा, और इसमें कुछ शक नहीं कि वो एक हौलनाक दिन का अज़ाब था। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन इनमें अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। ये पहलों के वाक़यात हैं, तुम्हारे मुनकरीन भी यही कर रहे हैं, इसलिए मुतमईन रहो कि इसमें कुछ शक नहीं कि ये निहायत एहतमाम से खुदावंद आलम का उतारा हुआ कलाम है। इसको तुम्हारे दिल पर रूहुल अमीन लेकर उतरा है, इसलिए दूसरे पैगंबरों की तरह तुम भी खबरदार करने वाले बनो, निहायत
صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں؟ یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر نازل کرتے، پھر اگر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، پھر اس کو کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی سنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے نہ ماننے والوں پر عذاب بھیجا ہے، لہٰذا یہ رسول تمہارے جو منکرین اور نافرمان لوگ ہیں ان پر بھی ہماری طرف سے ایک عذاب آئے گا۔ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اب نہیں آیا تو کبھی نہیں آئے گا۔ ذرا دیکھو تو اگر ہم ان کو چند سال اسی طرح بہرمند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرمندی ان کے کس کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے۔ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کے لیے یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے ہیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے پیغمبر انہیں ہلاک اس کے بغیر نہیں ہلاک کر دیں۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ اسے شیاطین لے کر نہیں اترتے، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن لینے ہی سے معزول کر دیے گئے ہیں۔ پہلے بتایا کہ روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں، رسول کے دل پر نازل کیا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ہم نے اہتمام کے ساتھ شیاطین کے اثر سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ اب عذاب کی ضد میں ہے اے پیغمبر، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی کو دوسرے کو معبود نہ پکارنا کہ تم پر بھی سزا اور عذاب ہو جائے، سزاوار عذاب ہو جاؤ تم بھی، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کرو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ لیکن تمہارے خاندان کی یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سیدھا کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ لوگوں، یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیطان اترتے ہیں۔ تو میں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر لپاٹی بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی میں وہ بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ اس سے وہی مستثنی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اسی وقت بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا۔ اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ سورہ نمل یعنی چیونٹی، اور ان جو اگلی دو صورتیں آ رہی ہیں سورہ النمل اور سورہ القصص، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی اور بشارت دینا ہے، اور آپ کے منکرین کو متنبہ کرنا ہے کہ آخرت سے بے خوف اور دنیا کے عیش و آرام میں تم مگن ہو کر جس سرکشی پر اترے ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے اوپر خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا شکر ادا کرو، اور اپنے پیغمبر کو پہچانو اور اس کی بات کی پیروی کرو۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ توسیع ہے، یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کی یہ ہدایت اور بشارت جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سب خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن
تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس کو تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی کہ اے مبارک ہو وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور وہ بھی جو اس کے گرد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم، اس لیے مضبوط ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر وہ برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جروں میں تم فرعون اور اس کے قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، درحالے کہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ ابھی وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اس کے جو درباری تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ نشانیاں خدا کی طرف سے ہے، مگر گھمنڈ کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے بھی کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا